بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تیسری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے لیگ آف نیشنز اور یو این او کے حوالے سے، اور جو اسلامی طاقتوں کو یا مسلمانوں کو روکنے کے لیے جو بھی اقدامات انٹرنیشنل لیول پہ مغربی سامراج نے کیے ان پہ بھی بات ہو رہی تھی، لیکن ریسنٹلی بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ابھی آ رہی ہیں، ان کے حوالے سے میں بات کرنا بہت ضروری سمجھ رہا تھا۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یمن اور امریکہ کی جو جنگ ہے وہ وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ایران کے ساتھ بھی ٹینشنز بڑھ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کا نام بھی، جو امریکن طیارے گئے ہیں یمن میں حملہ کرنے کے لیے، یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی طرف سے وہ طیارے گئے ہیں اور انہوں نے حملہ کیا ہے۔ ایک دوسرے نمبر پہ جو آج کی امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ایران نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے علاقے پنجگور بلوچستان میں میزائل حملے کیے ہیں، جس پر پاکستان نے شدید رد عمل دیا ہے اور اپنا سفیر ایران سے واپس بلا لیا ہے، اور ان کے سفیر کو واپس آنے سے روک دیا ہے جو پہلے ایران میں ہیں، اور پاکستان اس کا فوجی لحاظ سے بھی کوئی جواب کسی وقت دے سکتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اور اس میں سب سے حوصلہ افزا جو بیان ہے وہ چین نے دیا ہے، اور چین نے پاکستان اور ایران دونوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دیا ہے اور ایسے اقدامات سے روکا ہے جیسے خطے میں کشیدگی مزید بڑھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مغربی سامراج ہے وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے بھرپور سازشیں کر رہا ہے، تاکہ وہ جو دنیا کی توجہ اسرائیل پر ہے وہ مبذول ادھر ادھر ہو سکے، اور دوسرے نمبر پر جو مسلمان آہستہ آہستہ ایک پیج پر متحد ہو رہے ہیں اور اسرائیل کے لیے اور مغربی سامراج کے لیے ایک چیلنج بنتے جا رہے ہیں، اور انہوں نے جو 100 سال کی محنت کی تھی سلطنت خلافت عثمانیہ کو باندھنے کے لیے، وہ بھی ان کی ضائع ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے یہ ضروری سمجھ رہے تھے وہ ممالک کہ ان اسلامی ممالک کو آپس میں ان کے اختلافات کو بڑھاوا دے کے ان کو آپس میں لڑا دیا جائے، تاکہ جو طاقت، جو ان کا اتحاد ہمارے لیے خطرہ بن رہا ہے، اس سے دوبارہ ہم فائدہ اٹھا کے اپنے سامراج کو اور اپنے اثر و رسوخ کو اس خطے میں قائم رکھ سکیں اور اسلامی ممالک کو اپنا محتاج رکھ سکیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت اسلامی دنیا کو یہ آپس کے اختلافات فی الفور ختم کر کے مغربی طاقتوں اور سامراج برطانیہ امریکہ کے خلاف ایک پیج پر ہونا چاہیے، نہ کہ آپس کے اختلافات میں میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت خطے کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال میں اسلامی ممالک کو اور OIC کو چین کے تعاون کے ساتھ مل کر آپسی اختلافات کو فی الفور ختم کرنا چاہیے، اور چین اور پاکستان اور ایران کے درمیان جو تنازع پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے اس کو OIC فی الفور ہنگامی اجلاس بلا کے ان کے اختلافات کو آپس میں ختم کیا جائے، تاکہ اسلامی دنیا کی ساری توجہ جو ہے اسرائیل اور جو مغربی طاقتیں خطے میں جو طاقت کا کھیل کھیل رہی ہیں اور اسلامی ممالک کو تباہ و برباد کرنے کے چکر میں ہے، اس کا خاتمہ کیا جا سکے۔ لیٹسٹ اطلاع کے مطابق پاکستان نے ایران کو، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ پاکستان فوجی کارروائی کر سکتا ہے، تو پاکستان نے فوجی کارروائی کر کے ایران کو میزائل حملے سے جواب دے دیا ہے، اور بلکہ 2 حملے کیے گئے ہیں، جو کہ خطرناک صورتحال ہے، اور پاکستان کی سلامتی کمیٹی کا، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے۔ چین اور روس نے دونوں ملکوں کو تحمل کی اور ثالثی کی پیشکش کی ہے، اور تعلقات کو نارمل رکھنے کا پر زور دیا ہے، اور یہی خطے کے حق میں بھی، دونوں ملکوں کے حق میں بھی اور مسلمانوں کے حق میں بھی بہتر ہے۔ بہرحال پاکستان کو اپنی سلامتی کو محفوظ بنانے کا بہرحال حق پاکستان رکھتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ حالات زیادہ خراب نہ ہوں، یہی سب کی اسی میں بہتری ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔